بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج میں آپ کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی شان کے بارے میں ایک مثال دے کر بات عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہر دور میں اپنے خاص بندوں سے کام لیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دین کا بہت بڑا کام لیا ہے، جس سے قیامت کی صبح تک امت محمدیہ کو فائدہ حاصل ہوتا رہے گا اور امت محمدیہ فائدہ حاصل کرتی رہے گی۔ امام صاحب کے تیار کردہ فقہی مسائل کا انکار کرنا ایسا ہی ہے جیسے ٹھیک دوپہر کا وقت ہو اور سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ روشنی دے رہا ہو تو ایک اندھا یہ کہہ دے مجھ کو سورج نظر نہیں آ رہا، تو اس کو سب کہیں گے کہ تیری آنکھوں کا قصور ہے، سورج تو نظر آ رہا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی فقہ کے فائدے کا انکار کر دے تو اس کو کہا جائے گا تیری عقل کا قصور ہے، فقہ کا فائدہ تو حاصل ہو رہا ہے۔ جیسے اندھے کی وجہ سے سورج کا انکار نہیں ہو سکتا، اسی طرح بے عقل کی وجہ سے فقہ کا انکار نہیں ہو سکتا۔ ایک آنکھوں کا اندھا سورج کے نظر آنے کا انکار تو کر سکتا ہے، اس کے باوجود سورج سے جو فائدہ حاصل ہو رہا ہے اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ٹھیک اسی طرح جو عقل کا اندھا ہے وہ اپنی بے عقلی کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کا تو انکار کر سکتا ہے، انکار کے باوجود جو امام کی فقہ سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں قصور آنکھوں کا ہوتا ہے، غصہ سورج پر نکالتے ہیں، قصور دماغ کا ہوتا ہے، غصہ فقہ پر نکالتے ہیں۔